اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے پہلی والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 23 نمبر باب جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس موضوع کے تحت ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 8 یا اوورال اس جلد کی حدیث نمبر 193 193 نمبر حدیث سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی ہم تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ہمت دی، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے اور ہم سب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ان کی سنت کو سمجھنے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ذریعے سے کچھ اور لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچائے، اور آخرت میں خاص کر ان کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے جو پہلے ہی سٹیج میں، پہلے ہی راؤنڈ میں کامیاب ٹھہرے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس کے مستحق ٹھہرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ عنوان جو ہے موضوع اس چیپٹر کا وہ بہت ہی واضح اور بہت ہی عام فہم سا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں تک ممکن ہو، اور اسی موضوع سے ملتے جلتے پچھلے 2-3 چیپٹر جو ہیں وہ گزرے ہیں، جس میں لگ بھگ یہی میسج یا یہی ہمیں حکم ملتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے جو برائی ہے اس کو جہاں تک ممکن ہو روک سکے، اور اگر زبان اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا کسی برائی کا وہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا حکم کرنا جہاں تک ممکن ہو دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنا، یہ بھی ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ لگتی ہے وہ ساری احادیث پڑھ کے کہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس امت سے اٹھ گئیں اس امت کی تباہی جو ہے وہ ٹھہر چکی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر اگلا جو آج کے سبق کی ہماری جو حدیث ہے اسی کی طرف، حدیث نمبر 8 193۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں
رکھ لیتا ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کے بیچ کر یا ہبہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک آدمی جو کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سونے کی انگوٹھی کو اس کے ہاتھ سے نکال کر، اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دیا، اور پھر وہ شخص، یقیناً وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے پھر اس کے اوپر منو عمل کیا اور بعد میں اس انگوٹھی کو، پھینکی ہوئی انگوٹھی کو کسی فائدے کے لیے اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ اس کا ہم فائدہ بڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے جس طرح سونے کا زیور حرام ہے، اسی طرح ایک انگوٹھی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ مردوں کے لیے سونے کا زیور حرام ہے، اسی طرح سونے کی انگوٹھی یا اس طرح کا پہناوا جو ہے وہ بھی حرام ہے مردوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے آج کل منگنی کی خود ساختہ رسم میں مردوں کو سونے کی انگوٹھی دینے کا عام رواج ہے، اور مرد اسے بڑے فخر سے پہنتے ہیں۔ یہ رواج نہایت خطرناک ہے، اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اول تو منگنی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام خواہ خواہ کا بوجھ اور تکلیف ہے جو شرعاً محل نظر آتا ہے، مگر پھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر مزید ظلم اور بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی میں دوسرا فائدہ یہ لکھا گیا کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، ان کے جذبہ اطاعت رسول کا جو نمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اس حدیث کے متن اور اس کے فائدہ جو یہاں پر تشریح جو لکھی گئی، اس سے ہمیں یہ تو بہت واضح ہے، نمبر ایک، کہ مردوں کے اوپر سونا وہ قطعاً حرام ہے، چاہے وہ سونے کی انگوٹھی ہو، وہ بالکل حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل مرد کس انداز سے سونے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ جو یہاں پر منگنی کا ذکر کیا گیا شادی بیاہ کے رسم و رواج میں اور متفرق دوسرے جو معاملات میں، اور نہایت، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے، اور یہ نہایت ہی خطرناک رواج اور نہایت ہی خطرناک قسم کے رسم و رواج جو ہیں وہ ہم نے ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ انگوٹھی کا یہاں پر کیونکہ حدیث کے متن میں انگوٹھی کا ذکر ہے تو فوائد میں بھی اسی طرح سے ہے، لیکن آج کل تو جیسے ممی ڈیڈی قسم کے ایک جنریشن جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کسی بھی عمل سے، یا ہماری خاص کر آئندہ نسل کو ایسی کسی بھی عمل سے محفوظ رکھے۔ آج کل کے ممی ڈیڈی جنریشن جو ہے وہ ابھر کر جو سامنے آ رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں بدقسمتی سے، جس میں وہ ایون کے کانوں میں کوئی بالیاں ٹائپ جو ہیں وہ بھی پہننا مطلب دیکھا گیا ہے، جو کہ انتہائی ایک بہت ہی بڑی علامت ہے اور بہت ہی بڑا ایک ہمارے لیے انڈیا ہے کہ ہم اپنے اس جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو ہم جہاں تک ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور ایسے رسم و رواج، اس کے اوپر میں زیادہ بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے اور بہت ہی عام سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات کا ضرور اعادہ کرنا چاہیں گے یا ایک ریمائنڈر اپنے ذہن میں، جیسا کہ ہم نے بار بار قرآن کی آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، پچھلی امتیں جو ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ دنیا کے فائدے اور دنیا کے معاملات جو بھی ہیں وہ تو لسات لگے ہی ہوئے تھے، اس کے علاوہ ہمیں بار بار اللہ کی آیات سے ملتا ہے کہ ان قوموں کا پچھلے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج، ان کے عقائد اور ان کے طور طریقوں کو چھوڑنا وہ بھی ان کے لیے بہت گراں تھا۔ اور یہی حال جو ہے وہ آج ہمارا بھی ہے کہ ہمارے پچھلوں سے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم کی کمی کی وجہ سے، یا ان کو اس طرح سے تربیت نہیں ملی، یا متفرق بہت سارے معاملات ہیں، ان کا معاملہ جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، لیکن
ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے آج فہم دے دی اور ہمارے سامنے کچھ احادیث اور آیات اور کچھ کھول کر رکھ دیا، ہمارے دل کو بھی اس قابل سمجھو کہ اس میں ایسی باتیں جائیں اور ہم روزمرہ کے بیس پہ سنیں، تو پھر اس کے باوجود آج جو اگر اپنے آباء و اجداد کی کچھ بنی بنائی خیر شرعی قسم کی رسم و رواج جو ہیں ان کو آگے لے کر بڑھنا، خاص کر اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو قرآن و سنت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس کی بہت واضح کچھ احادیث بھی پڑھی تھیں اور قرآن کی آیات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری رسم و رواج ایسی ہیں جو بالکل اپوزٹ جاتی ہیں، اور پھر ان کو سمجھنے کے باوجود جو کر رہا ہوتا ہے، ایسا جب بھی موقع آتا ہے تو اس کو سب سمجھایا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ سمجھ جو ہے وہ بھی واضح نظر آتی ہے کہ ہاں ہمیں پتا ہے ایسا ہی ہے، لیکن کیا کریں، دنیا میں بھی تو رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سو طرح کی بہانے اور مثالیں جو ہیں وہ گھڑی جاتی ہیں، لیکن وہ سب کے سب بیکار اور بے سود ہونے کے ساتھ ساتھ الٹا نقصان کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ وہ سب اسلام کے اگینسٹ ہے، اور جان بوجھ کر جو برا عمل کیا گیا اس کا تو خدا نخواستہ گناہ یا اس کا تو عذاب جو ہے، سختی اور سزا جو ہے وہ بھی ملٹی پلائی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کی سمجھ صحیح معنوں میں عطا فرمائے، اور دوسرا جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ان سارے رسم و رواج سے ہمیں اللہ تعالی بچنے کی ہمت اور توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور نہ صرف خود بچنے کی، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو ضرور ایک ریمائنڈر دیتے رہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ واقعہ ہے، تمہارے یہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے، یا تمہارے کسی بچے کی شادی یا کسی کے معاملات یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کم از کم ایک ریمائنڈر کے طور پر ان کو ضرور جو ہے نا بتا دینا چاہیے۔ اچھا سوری، ویڈیو آن تھی، میں اچھا نہیں، میں یہ بھول گیا تھا ادھر، معذرت جی۔ جی بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 194/9۔ حضرت ابو سعید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم قسم کا حکمران تھا، تو حضرت عائد بن عمر جو ہیں وہ ان کے پاس گئے، اس کے پاس گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اور فرمایا اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ حکمران سب سے بدتر ہیں جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، وہ حکمران سب سے بدتر ہیں جو اپنی رعایا پر سختی کرتے ہیں، تو ان میں سے ہونے سے بچ۔ اس نے ان سے کہا آپ بیٹھیے، آپ تو اصحاب رسول کا بھوسا یا چھان بورا ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کیا اصحاب رسول میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں بوسا کہا جا سکے؟ نہیں، بلکہ بوسا تو وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے اور ان کے علاوہ ہوں گے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد، اس کے آگے تخریج میں دیکھتے ہیں، فوائد میں اس میں صحابی رسول حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور حق گوئی کا ایک نمونہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے بصرے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کیا جو ظالم قسم کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی صاف گوئی سے ناراض ہو کر ان کا استخفاف کیا، جس پر انہوں نے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان اور ان کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی کہ ان میں سے تو کوئی بھی ایسا کمتر نہیں جسے بھوسا کہا جا سکے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ظالم حکمران کے سامنے اس کے ظلم اور اس کی بربریت کو واضح کرنا
اور اس کے بابت اسے نصیحت کرنا یا تلقین کرنا یا اس کے بابت اسے کچھ اس کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینا، اس کی اہمیت اس حدیث میں ہمیں اجاگر ہوتی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے اس کو بلند کرنا یا اس کو واضح کرنا، یہ بھی ایک انتہائی اہم فریضہ ہے، اور یہ بھی اس کے لیے جو جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک جس کے لیے ممکن ہے، اپنی حیثیت، اپنے عمر، اپنے مرتبہ، اپنے معاملات جو ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، اس استطاعت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو وہ اس کو اظہار کرے، جو حکمران ہے ان کے ظلم اور بربریت کا، جو ظلم اور بربریت کریں یا دین سے روکنے کی کوشش کریں یا اس طرح کے متفرق معاملات جو ہیں اس میں ضرور جہاں تک ممکن ہو اس طرح کے معاملات میں کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 195/10 ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ صحیح، یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کرے، اور پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول نہ کی جائیں۔ اور پھر اس کے فوائد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے، اور دوسرا دعاؤں کی عدم قبولیت کا۔ دعاؤں کی عدم قبولیت کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو ہم نے کچھ قرآن کی آیات سے بھی ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان دعا کرے لیکن اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو، اس صورت میں کہ انسان اپنے دنیا کے معاملات میں اپنے متفرق جو بھی اس کے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں ان میں وہ اس قدر آگے بڑھتا جائے کہ اس کے سامنے جتنا بھی حق پیش کریں اس کو بس جٹلاتا جائے، اس کو اگنور کرتا جائے یا اس کو کل پہ ڈالتا رہے۔ نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب کل سے شروع کریں گے، کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اچھا ابھی وقت ہے کر لیں گے، اس کو پوسٹ پون کرتے رہیں، اگنور کرتے رہے یا کسی طریقے سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو مطلب نافرمانی کا ہے۔ بلکہ جو قرآن کی ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، کچھ آیات پڑھتے ہیں، اس میں بھی بار بار میں یہی تذکرہ کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی کافر یا کفر کا سلسلہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہمیں کافر سے کرنے کی بجائے اس کا ترجمہ ہم اگر انکار کرنے والے سے کریں تو ہمیں زیادہ اچھا ریمائنڈر اپنی طرف منسوب ملے گا کہ یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور انکار کرنے والے نہ صرف مشرک اور کافر، مشرک اور نان مسلم ہو سکتے ہیں، بلکہ انکار کرنے والے مسلمانوں میں بھی، مومنوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کا کوئی حکم دیا جائے لیکن وہ اس سے انکار کریں، چاہے وہ قولی طور پر کریں چاہے وہ فعلی طور پر کریں، عملی طور پر کریں، تو اس کے سامنے جب بھی حق کی بات رکھی جائے تو اس کا وہ انکار کر دیں، اس کے بدلے میں وہ اپنی مرضی سے اپنے ہی رسم و رواج یا اپنے ہی طور طریقے جو ہیں ان کو وہ زیادہ اہمیت دیں، اور اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو سیکنڈری کر دیں یا ان کو بالکل اگنور ہی کر دیں، تو یہ بھی انکار کرنے والا یا کفر کرنے کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی عام سا موضوع ہے جس میں جو دعا کی قبولیت جو ہے وہ نہ ہونا، یہ بھی دنیا میں سزا کی ایک قسم ہے جو ہم نے کچھ حدیث اور قرآن کی کچھ آیات سے سمجھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ جو ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 196/11 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی یہ پہلے جو حدیث گزری ہے اسی سے ملتی جلتی ایک دوبارہ سے وہی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔
سب سے فضیلت والا جہاد، جہاں پر مختلف طرح کے جہاد ہیں، ان کی ایک الگ سے تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جہاد بن نفس جو ہے اس کو بھی بہت بڑا جہاد، بلکہ جہاد اکبر کہا گیا، جہاد اکبر کہا گیا نفس کے خلاف، جہاد کو اپنے نفس کے خلاف۔ بلکہ ہم نے کچھ آیات کی جو تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث ہے کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، یعنی غزوہ تبوک جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا ایک چیلنج تھا مسلمان امت کے لیے، اس وقت بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا تھا اس وقت تک کا ایک سب سے بڑا چیلنج غزوہ تبوک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اتنا دھاک بیٹھ گیا اس سلطنت روم پر کہ وہ مقابلے کے لیے آنے کی ہمت نہیں ہوئی ان کو۔ تو اس غزوے سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس غزوہ اصغر سے غزوہ اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اور جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جہاد اکبر کیا تھا اس وقت؟ کہ جا کر اپنی ہی امت کے اندر اس کی اصلاح کرنا، اپنے ہی لوگوں میں اپنے ہی نفس کے خلاف جہاد کرنا، یا اپنے ہی نفس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی اصلاح کرنا۔ تو جہاد اکبر، بہرحال جہاد کے مختلف درجے ہیں، اور اس کی اہمیت اس کے حالات و واقعات کے مطابق اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر حالات و واقعات جو ہے وہ ہے بادشاہ کا ظلم، ظالم بادشاہ۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، جیسا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیات پڑھی ہیں پچھلے ہی دنوں میں، کہ کس طرح سے اس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اور فضیلت والا جہاد ہے۔ اس کے فوائد میں جہاد کے مراتب ہیں، نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے، اور افضل الجہاد ظالم حکمرانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سماج یا معاشرہ کسی برائی میں اس طرح ڈوب جائے کہ اس کے خلاف لب کشائی کی کسی کو ہمت نہ ہو، تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل الجہاد ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارے روزمرہ کے معاملات، ضروری نہیں کہ مطلب تلواروں کے ساتھ اور توبوں کے ساتھ ہی جہاد ہوتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ بھی جہاد کی ایک بہت ہی افضل قسم ہے کہ ظالم حکمرانوں کو، یا سماج میں، معاشرے میں رائج بہت ساری گمراہ کن رسومات اور بہت سارے جو اس طرح کے اعمال ہیں، ان کے خلاف لب کشائی کرنا جو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، یہ بھی جہاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 197/16، حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب البجلی الاحمسی، یہ نام بھی میں بھی کل میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ طارق بن شہاب البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کا رکاب یعنی وہ سواری کا یہاں جس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس کی کاٹھی کا جو پیر نیچے کا حصہ ہے اس کو رکاب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اپنا قدم اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اس کو نسائی اور نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ بھی سیم پچھلی حدیث کے ہی ایک مزید ایکسپلینیشن ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ، لیکن ظالم بادشاہ اس میں بہت ساری اور ایکسکلوژن آ سکتی ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اگر تو بادشاہ جو ہے وہ ظلم کرے، اور اس کے ظلم بہت طرح کے ہو سکتے ہیں، اس میں ظلم میں دین سے روکنا، یا دوسرے لوگوں کے اوپر ناجائز طرح کے ظلم کرنا اور ناجائز طرح کے معاملات کرنا، وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ اس کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنا یہ ایک افضل جہاد ہے۔ حدیث 198/13، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی
دین میں کوتاہی، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو ہمیں آج سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی دین میں کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے یا جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے اور اسے ایک کام کرنے سے روکتا ہے کہ یہ کام حلال نہیں ہے، اس کو کرنے سے رک جا یا اس کو چھوڑ دے۔ پھر جب کل کو یا اگلے ہی دن دوبارہ اس سے ملتا ہے جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا ہے تو اس کا یہ گناہ پر اصرار اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا، جبکہ گناہ پر اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا۔ پس انہوں نے ایسا کیا، یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں کر دیا۔ یہاں تک اگر حدیث کا ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں برائی اس وقت پیدا ہوئی جب ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے کسی دوسرے شخص کو کسی حرام کام سے روکا، کسی حلال کوئی ایسا کام جو حلال نہیں تھا کسی حرام کام سے روکا۔ ایک دن اس نے اس شخص کو اس کام سے روکا، لیکن دوسرے ہی دن اس شخص کو مزید روکنے کی بجائے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا بہنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کو روکتا رہتا، اس کی اصلاح کرتا رہتا، لیکن اس نے اس کی اصلاح کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اس کا ہم نوالا ہم پیالہ اور ہم مجلس بن گیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی برائی یا اپنا جو حرام کام تھا اس پہ اوپر وہ جاری و ساری رہا اور ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح بھی رہی، اتفاق بھی رہا۔ تو یہ تھا برائی کی شروعات جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اس حدیث سے۔ اور یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ کوٹ بھی کی ہے اپنی قرآن کی مجلس میں، خاص کر سورہ مائدہ کی ایک آیت جس کا ابھی اگلے پورشن میں یہاں پر ذکر ہونے والا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے لے کے 81 تک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یعنی ان کے زبانی ان کی کتابوں میں بھی، تورات اور زبور میں بھی اور انجیل میں بھی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اور یہ اس سبب کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور زیادتی کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جس کا ارتکاب وہ کرتے تھے یقیناً برا ہے۔ جو وہ کرتے تھے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ اور یہ پھر آگے فاسقون تک پوری جو 3-4 آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد کہا، پھر فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو اور ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور ان کو زبردستی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے دلوں کو یکساں کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا، یعنی جیسے لعنت ان پر کی گئی جو جیسے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے لعنت کی تھی اپنی قوم کو، بنی اسرائیل پر۔ تو اس طرح سے یہ نہ ہو کہ اللہ بھی لعنت کرے پھر ایسے لوگوں پر جو کلمہ حق جو ہے اس کو بلند نہیں کرتے۔ اس کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے الفاظ جو ہیں، ترمذی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسی حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے،
ان کے علماء نے، پچھلی حدیث میں تھا کہ لوگوں نے، ایک شخص جو ہے وہ روکتا ہے ایک دن اور لیکن دوسرے دن اس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ علماء نے روکا. بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کو ان کے علماء نے روکا، لیکن وہ باز نہیں آئے. پس وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں انہوں نے کوئی حجاب محسوس نہیں کیا. پس اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا، ان کے دلوں کو برابر کر دیا، یعنی گناہ کرنے والا اور اس سے نہ روکنے والا دونوں برابر ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پہلے ٹیک لگائے وہ پر نیم لیٹے ہوئے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے تھا، لیکن پھر وہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑ دو، یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑ دو. تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نہ صرف خود اپنے آپ کو صحیح رستے پر رکھنا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو اپنے رستے پر، دوسروں کو برائی کے رستے سے روکنا، یہ بھی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. جس طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی برائی کی جڑ جو ہے وہ یہی تھی کہ وہ انہوں نے ایک دن ایک آدمی کو دیکھا برائی کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے دن اس کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے. اور ترمذی کی روایت جو ہے وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ لوگ جو علماء ہیں، علماء سے مراد جو عالم ہے، جو جاننے والے تھے، جو علم رکھتے تھے اپنے دین کا، اپنی شریعت کا، انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا کہ گناہ گاروں کے برابر وہ ان کے دل جو ہیں وہ یکساں ہو گئے. آج ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس چیز کی ہمیں شدید فقدان نظر آئے گا کہ کس طرح سے معاشرے میں گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو روکنے والے بہت کم ہیں. ممبر پر کھڑے ہو کر ہمارے علماء جو ہے وہ بھی ان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بات بھی اتنی زیادہ ٹھوس یا اتنے زیادہ ان کے اقدامات ٹھوس نہیں ہوتے کہ اس برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. بلکہ میں کچھ ایسی باتیں بھی مل جاتی ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں یا مجھ جیسے باتیں کرنے والے لوگ وہ بس باتیں ہی کرتے ہیں، پریکٹیکلی پھر وہ تھوڑے سے کمزور ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ سن کر سمجھ رہے ہیں تو اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے اور پھر اس پر اوپر جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں ہمت اور توفیق دے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری مثالیں اور بہت سارے معاملات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، یقیناً آپ سب لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کو جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں. جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے ان کو ضرور روکیں. میں ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں ان کا ایک یہاں پر واقعہ ضرور مختصر ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ جب بھی اپنے مجالس یا خطبات تھے ان میں وہ سود کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے تھے. تو ایک دفعہ جمعے کے خطبے کے بعد ایک کاروباری شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا، ڈاکٹر اسرار احمد کے صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ ہر جمعے یا بار بار یہ سود کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور سود ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، سود کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا کاروبار جو ہے وہ نہیں چلے گا، تو آپ سود کے اوپر بار بار بات کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا فرض ہے، مجھے فرض کیا گیا ہے اور میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں رک سکتا. تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ سود کے اوپر بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے تو میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ سکتا ہوں. تو پھر وہ شخص جو ہے وہ جمعے کی مجلس میں آنا اس نے چھوڑ دیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ کلمہ حق جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت اور استطاعت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے کہ اگر ہم کوئی بات کریں تو ایک ہی دفعہ بات کر کے اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس کا اعادہ کرتے رہیں، اس کی تجدید کرتے رہیں، اس کی یاد دہانی کراتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہو. اور ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یاد دہانی
یا تجدید جب بھی کرائیں تو وہ بڑی حکمت سے ہونی چاہیے. اور حکمت اس لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگلا سننے والا جو ہے اس انداز سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے کہ اگلا سننے والا جو ہے وہ ضد میں آ جائے یا اپنے ضد پر اڑ جائے. کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مطلب ضد پر کوئی اڑ جائے تو پھر ایوائڈ کرنے لگ جاتا ہے, پھر وہ بات ہی نہیں سنتا, پھر وہ ایسی مجلس میں آنے سے, ایسی محفل میں بیٹھنے سے وہ اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑی حکمت کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے, کس اٹریکٹیو انداز میں, کس طرح سے بتایا جائے کہ وہ بات مسلسل پہنچی رہے, بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف بڑے سخت سے لہجے میں اس کو کہا اور دوبارہ وہ اس کی طرف منہ ہی نہ کرے یا دوبارہ وہ بات سننے پر ہی رضامند نہ ہو اور معاملہ جو اور زیادہ مشکل ہو جائے. تو ہمیں حکمت کی بھی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں عطا فرمائے اگر ہم کوشش کریں اور تھوڑی سی ہمت کریں ایسی چیزوں کو نہیں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو اس پر عمل کرنے کی, عمل پیرا ہونے کی. ایک حدیث آگے باقی ہے, وہ بھی آج انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں. اسی حدیث کے فوائد میں یہاں پر ہے, اس سے معلوم ہوا کہ علماء کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے گریز کریں کہ یہ دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اگر وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نافرمانوں کی طرح ملعون قرار دیا جائیں گے, وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. حدیث نمبر 199/14 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا اے لوگو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105. یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے یا ایھا الناس انکم لتقرؤون ھذہ الآیہ, سوری یہ ہے آیت, یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, کہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو, جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ تم جب یہ آیت پڑھتے ہو تو میں نے سنا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں, لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں یعنی ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے. یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کو ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیں. اس کو ظالم اور مظلوم نہیں, ظالم اور وہ بندہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی جس کو کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے, وہ دونوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیں. ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق نے آیت نمبر 108 جو ہے سورہ مائدہ کی اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. یہ فوائد میں اس کو ہمیں صحیح سمجھ آ جائے کہ کیا لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر وہ خود ہدایت پر ہے تو پھر تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم آیت کا دوبارہ سے اگر ترجمہ پڑھیں تو کیا ہے, تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو, جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی اگر کوئی ایک شخص کوئی ہدایت پر ہے تو گمراہ جو ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں. یہ اس کا مفہوم اگر یہ سمجھتے ہو کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور معصیت کاری سے اسے کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی اس سے اس بابت کوئی باز پرس ہوگی. یوں گویا امت مسلمہ زمین میں شریعت الہیہ کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہے, صرف اپنی ذات کی اصلاح کی مکلف ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تو تم اس آیت کا ترجمہ یا اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ یاد رکھو
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مذکورہ بیان فرما کر اس مفہوم کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حتی الامکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کے عتاب اور غضب کا باعث ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر اثر نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم خود ان سے متاثر ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے اس آیت کا اصل مفہوم ہے وہ واضح کر دیا۔ بہرحال وہ حدیث کے مطابق، اور یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہدایت پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، تو اس کو کوئی گمراہ لوگ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپلینیشن کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں تمہارے اوپر گمراہ لوگوں کا اثر نہ ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو مطلب حق پر یا ہدایت پر رکھنے کے ساتھ ساتھ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت یا ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کی گمراہی جو ہے اس کا اثر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے اور تم ان کے زیر اثر آ جاؤ کسی بھی وقت میں، آئندہ کسی بھی وقت میں آ کر۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جتنا ہم برائیوں کے اوپر بات کرنا کم کرتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ایمان جو ہے وہ کمزوری کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں دوسری طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کی ترویج اور ان کے پریکٹیکلی جتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بھی صحیح راستے پر رکھیں اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی یا دوسروں کو بھی اس راستے پر آنے کا جو میسج ہے وہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج پڑھا، جو ہم نے سنا، جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بھی گزارے اور ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کا فائدہ اس دنیا میں حاصل کریں، نہ صرف اپنی اصلاح کر کے بلکہ دوسروں کو کے اصلاح کی کوشش کر کے بھی، اور اللہ تعالیٰ میں اس میں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی اضافہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے میں یا بولنے میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوتاہی یا گستاخی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی امبرین مدثر جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مائک اوپن ہے۔ جی اس میں بس تھوڑا سا ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر اپنے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ خرابی کے ڈر کے باعث حکمت سے بھی بات کرنا مطلب پسند نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سموتھ رہیں، جبکہ ان حدیث کے نے جو ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ کس طرح ہم وبال میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے برائی سے روکنا ہے تو وہاں پر دوسروں کو نیکی کا بھی بتانا ہے۔ اور دوسرا، جیسے آپ نے ان کی اگزامپل دی ڈاکٹر اسرار صاحب کی، کہ وہ بات کو بہت واضح اور سیدھے الفاظ میں کرتے تھے، گھما پھرا کر نہیں کرتے تھے، اور جی وہ اسی اپنے مشن پر ساری عمر قائم رہے۔ تو ایک بہت اہم بات ہے کہ دلوں کی جن کی زمین جو ہے وہ نرم ہوگی اور کچھ قبول کرنا چاہے گی، اگر ہم ان کے ساتھ حکمت سے بات کریں گے یا سادگی سے بھی، سادہ الفاظ میں بھی کریں گے نا، کسی بندے سے کہہ دیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کے اس میں نہیں ہے یا ہم اس میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو وہ اس پر کبھی نہ کبھی اس پر تھوڑے ٹائم میں اثر ہوگا اور وہ نظر بھی آئے گا، ورنہ فرسٹ بات کرنے پر بھی دوسرے کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ کہ ہم لوگ پھر اپنے معاملات ایسے لوگوں کے ساتھ، ایک تو امر بالمعروف بھی نہیں کرتے، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ بالکل صحیح
اور پرفیکٹ رکھتے ہیں تاکہ ہم بھی خوش رہیں اور وہ بھی خوش رہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے اس ڈبے میں سے، باکس میں سے نکلنا ہے، اللہ کے دین کی ہیلپ کرنی ہے اور حکمت سے کرتے رہیں۔ جب ایک بندہ برائی میں مبتلا ہے تو پھر یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے، ہمارے ارد گرد لوگ کچھ بھی برا کام کر رہے ہوں تو اس سے ہمارا ایمان کیسے متاثر ہوگا۔ یہ بات بھی اکثر سننے میں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہم عمل بھی کریں اور آگے اس کو مشن بنائیں۔ جہاں تک جہاد کی بات کی گئی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو انتشار اور برائیاں اس طرح پھیل رہی ہیں، اب یہ بہت اہم ہو گیا ہم سب کے لیے آگے آنا اور کرنا، اور اللہ ہمیں بہترین توفیق سے نوازے۔ جی آمین، جزاک اللہ خیرن۔ آپ نے بہت اچھے اضافے کیے اور یقیناً بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی بات جو ہے خاص کر تعلقات کے حوالے سے کہ اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے بھی اکثر ہم مطلب اگنور بھی کر دیتے ہیں، بلکہ بات بھی کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کسی نہ کسی طور پر ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہمارے وہ دوست احباب، ہمارے خاندان والے، فیملی والے جو ہمارے ساتھ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ کم از کم اس قابل ضرور ہوں کہ آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جی اسامہ یعقوب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاید مائک آن ہو گیا۔ جی جزاکم اللہ خیرن، اگر کسی اور کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ مجلس جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سمجھا اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے اپنی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جہاں تک ہمیں سمجھ عطا کی، کم از کم وہاں تک تو ہم اپنا پیغام جہاں دوسروں تک پہنچائیں۔ ضروری نہیں کہ بہت ہی بڑا کوئی عالم فاضل ہوگا تو پھر ہی وہ دوسروں کو کچھ سمجھانے کی بات کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عام رویہ جو دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسی آج کی مجلس جو ہے، اسی مجلس کی کچھ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ آپ جوائن کریں اس کو یا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر یہ بڑا عام سا ہے، یقیناً آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کو بندہ صحیح کر لے، اس کے بعد پھر دوسروں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسے رویے جو ہیں ان میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی جہاں تک ممکن ہو ہم بات کرتے رہیں تاکہ لوگوں کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہوں، ہمارا تعلق جو ہے وہ بھی قائم رہے، اور ہلکے پھلکے انداز میں جہاں تک ممکن ہو بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکمت ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اپنے وہ لوگ جن سے ہم ناراضگی کا اندیشہ رکھتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرف آنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کو بھی ہم کسی طرح سے مطلب اس طرف لے کر آئیں۔ اسی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفیق صاحب آج بھی کلاس میں نہیں ہیں، اگلے ہفتے سے ہوں گے۔ ان کا میسج جو ہے جمعہ کے حوالے سے وہ آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ کل جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن کی برکات جہاں ان کو حاصل کرنے کی کوشش جہاں تک ممکن ہو کریں۔ درود شریف کا صبح جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ جانا اور اول وقت میں جا کر اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ شفیق صاحب کے ہوتے تھے ہمیشہ، تو ان کے بہاف پر میری طرف سے آپ وہ میسج جو ہے قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے ہم باتیں سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی جائز اور نیک حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے۔ دنیا کے معاملات میں ہمیں عزت بخشے، لیکن ایسی عزت دنیا کے معاملات میں دے جو ہمیں آخرت میں بھی نفع بخش میں، یعنی دنیا اور آخرت ہماری اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے۔ ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے جو قیامت میں پہلے ہی راؤنڈ میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔